السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور ٹیچر سر علی رضا۔ آج ہم کلاس نہم کے حصہ نظم میں سے نعت سٹارٹ کریں گے، جس میں اشعار کی تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت ہے بیٹا جی، نعت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں تعریف بیان کی جائے۔ یہ لکھی ہوئی ہے احسان دانش کی، جو کاندلہ میں پیدا ہوئے، چند جماعتیں پڑھ سکے، قادر الکلام شاعر، مزدور شاعر تھے۔ ان کی تصانیف حدیث زندگی، نوائے کارکردگی، درد زندگی، آپ بیتی جہان دانش بہت مشہور ہوئیں۔ یہ جو آپ کو ڈیٹا دکھایا جا رہا ہے بیٹا، یہ MCQs میں پوچھا جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس اسکرین کے اوپر نعت موجود ہے، جس کے 6 اشعار ہیں۔ ان اشعار کی ہم تشریحات کریں گے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ الفاظ معنی دکھائے جا رہے ہیں بیٹا، یہ کتاب پر نوٹ کر لیں۔ پہلا شعر ہے ہمارے پاس: دو عالم کا امداد غار آ گیا ہے، امی آ گیا غم گسار آ گیا ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہمدردی، امانت داری اور غم گساری کو بیان کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں امت مسلمہ کے مددگار ہیں، اللہ رب العزت کے دین اسلام کے امانت دار ہیں، دکھ درد کے ماروں کے غم گسار ہیں۔ دنیاوی زندگی کی رہنمائی و ہدایات ہو یا اخروی زندگی میں بخشش و مغفرت، انسانی اخلاق کی صفت امانت ہو یا توحید الہ کا پیغام وحدت، درد مندوں کی غم گساری ہو یا بے سہاروں سے محبت و شفقت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے زندگی کے ہر رنگ کو خوبصورتی عطا ہوئی۔ شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے مددگار کے لقب و نام سے پکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ امانت دار بھی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے لقب سے پکارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے کہ ہر غمگین و اداس سے غم بانٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفات ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ہمارے پاس ہے دوسرا شعر: غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا، قرار آ گیا ہے۔ اس شعر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے غریبوں کی جاں اور یتیموں کے دل کو قرار آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سسکتی ہوئی آدمیت کے وقار کو بلند کیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ خدائی حکم کے ساتھ یتیموں کے حقوق کو تحفظ عطا کیا۔ اس پاک دل یتیموں کی ولایت کو نجات، ثواب و اجر کا وسیلہ بنایا۔ غریبوں مسکینوں کی حاجت براری کے لیے نفاق فی سبیل اللہ کا درس دیا۔ ہر طرف ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ساری لاقانونیت ختم ہو گئی۔ اسلام نے ہر شخص کے حقوق متعین کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی گورے کو کالے پر، کسی امیر کو غریب پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد غریبوں کو ان کے حقوق دیے گئے، یتیم بچوں کو بھی ان کے حقوق میسر آ گئے۔ تیسرا شعر ہے بیٹا ہمارے پاس: اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ساری دنیا کے لوگوں کو محبت کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا سلوک کیا، یہاں تک کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچھا سلوک اور پیار دے کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی نہایت شفقت کا رویہ رکھتے تھے۔ اگر مجلس میں کوئی نیا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے سب سے چھوٹے بچے کو وہ پھل سب سے پہلے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بھی پیار، محبت اور ہمدردی کا سبق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کے ساتھ محبت اور بلائی کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی بڑوں کی عزت کرنے اور چھوٹوں سے پیار کرنے کا سبق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تھینک یو۔